دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا کہ یہ مسئلہ نہیں، یہ ذہن سازی ہے، لوگوں کے ذہنوں پر سے یہ بوجھ اتارنا ہے کہ تم زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھو، جیسے پیچھے سے ٹیکس آتے تھے، گورنمنٹ لیتی تھی، قبیلوں کے سردار ٹھاٹ کرتے تھے، یہ زکوٰۃ اس مقصد سے نہیں ہے، یہ تو غربا کی بھلائی کے لیے لی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر جب لوگ یہ بات بھی تسلیم کر لیں، یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو حضور نے حضرت معاذ سے کہا کہ دیکھو اب تمہیں احتیاط کرنی ہے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ لوگوں کے عمدہ مال نہ لی، گھٹیا بھی نہیں لیں گے، درمیانی لوگ۔ عمدہ مال لوگے تو یہ لوگوں پر ظلم ہوگا، اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، مظلوم کی آہیں اٹھیں گی، تمہاری حکومت تباہ ہو جائے، اس لیے لوگوں کے اچھے اموال لینے سے احتراز۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ کرائم جمع ہے کریمتن، کرائم جمع ہے کریمتن کی، کریمتن کے معنی عمدہ۔ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ۔ یہ الگ جملہ نہیں ہے، اگر عمدہ مال لوگے تو یہ ظلم ہوگا، اور مظلوم بد دعا کرے گا، ان کی بد دعا سے بچو۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ یعنی ان کی آنکھیں نکلیں گی، تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ وَفِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وابو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ۔ یہ روایت یاد رکھیں، اس کے مقابل ایک روایت آگے اور آئے گی، اس جو آگے روایت آئے گی اس میں یہ کہا جائے گا، ارباب اموال سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری زکاتیں اللہ کے یہاں صحیح معنی میں اس وقت قبول ہوں گی جب تمہارے پاس سے زکوٰۃ وصول کرنے والا خوش واپس لوٹے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کرے، حضور نے فرمایا ظلم کرے تب بھی جو لینا چاہے اسے لینے دو، وہ ظلم کرے گا تو اس کی سزا وہ بھگتے گا، تمہارا کیا نقصان ہوگا، باقی تمہیں اس سے جو وہ لینا چاہے اس کو لینے دو، وہ راضی ہو کر واپس لوٹے تو ہی تمہاری زکاتیں قبول ہوں۔ یہاں عاملوں کو یہ گورنر صاحب کو یہ ہدایت دی، وہاں مالداروں کو یہ ہدایت دی۔ اس سلسلے میں میں پیچھے قاعدہ بتا کر آیا ہوں کہ جو معاملہ دو فریقوں سے متعلق ہوتا ہے اس معاملے میں جب شریعت خطاب کرتی اس فریق سے اور اس فریق سے تو اس انداز سے خطاب کرتی ہے کہ گویا ساری ذمہ داری اسی پر ہے، دوسرا فریق آزاد ہے۔ اور اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر طلباء میں اور اساتذہ میں کوئی ناچاقی اختلاف ہو تو محتمم طلباء سے خطاب کرے گا تو یوں کرے گا، اساتذہ سے خطاب کرے گا تو یوں کرے گا، یہ مثال بھی دی تو یہ اس کی مثال ہے کہ مالداروں سے گورنروں سے خطاب کیا تو یہ خطاب کیا کہ دیکھو ان کے اچھے مالوں سے بچیو ورنہ ان کی آنکھیں نکلیں گی، تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ اور ان سے کہا کہ چاہے وہ ظلم کرے، وہ جو کچھ لینا چاہے لینے دو، وہ خوش ہو کر واپس ہوں گے تبھی تمہاری زکات مکمل قبول ہوگی۔ تو دونوں مل کر کے درمیانی شکل پیدا ہوگی اور ایک اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ باب ما قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وابو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ۔ باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب۔ ثمر اور تمر ایک ہی لفظ ہے، کھجوروں کے لیے تمر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ثمر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تمر بول کے بھی صرف کھجوریں مراد لیتے ہیں۔ یہاں ثمر حضرت نے اسی معنی میں استعمال کیا اور تین چیزیں ہوئی، کھیتیاں، اس میں سبھی چیزیں آ گئی، سبھی غلطے آ گئے، اور ثمر سے خاص طور پر کھجوریں آئی، اور حبوب حبن کی جمع ہے، حبن کے معنی ہے دانہ، اور دانے سے مراد ہے غلہ۔
یہ کوئی نیا لفظ نہیں آیا، ضرو اور ثمر وہی حبوب ہیں، اس لیے لفظ زائد استعمال کیے، حضرت نے ضرورت سے زائد لفظ استعمال کیے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے باغات اور کھیتوں کی پیداوار کی زکوٰۃ کا مسئلہ، باغات اور کھیتوں کی پیداوار کی زکوٰۃ کا مسئلہ اس باب میں ہمارے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ باغات اور کھجوروں کی پیداوار میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے دو شرطیں ہیں، وہ دو شرطیں پائی جائیں گی زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ پیداوار ایسی ہو جسے اسٹور کیا جا سکے، ذخیرہ کر کے اسے رکھا جا سکے، بگڑنے والی چیز نہ ہو، جیسے ٹماٹر ہیں، مولی ہے، بیگن ہے، بھینس کا انڈا ہے، یہ سب بگڑ جانے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں سبزی ترکاریاں کتنی بھی پیدا ہوں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، ایسی چیز ہو جسے ذخیرہ کر کے رکھا جا سکے، جیسے گیہوں ہے، باجرہ ہے، چاول ہیں، آلو ہیں وغیرہ وغیرہ، لہسن ہے، پیاز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں چیزیں، سال سال بھر لوگ رکھتے ہیں۔ تو ما لہو ثمرۃ باقیۃ، کھجوریں اسٹور کر کے رکھی جاتی ہیں، اخروٹ اسٹور کر کے رکھے جاتے ہیں، انگور سکھا کر کے کشمش منقع بنا کر کے رکھے جاتے ہیں، اور امرود، آم یہ رکھے جانے والی چیزیں نہیں، بگڑ جانے والی، سڑ جانے والی چیزیں۔ تو وہ چیزیں ما لہو ثمرۃ باقیۃ، وہ چیز جس کا پیداوار باقی رہنے والی ہو، یعنی اسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، اسٹور کیا جا سکتا ہو، انہی میں زکوٰۃ واجب ہے، دوسری چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بقدر نصاب ہو، اور نصاب ہے 5 وسق۔ وسق یہ ایک تقدیری پیمانہ ہے، تقدیری پیمانہ کے معنی حصی پیمانہ نہیں کہ یہ رکھا، ایسا کوئی حصی پیمانہ نہیں، ایک تقدیری پیمانہ ہے۔ جیسے 1 کلو کا بٹا، 5 کلو کا بٹا، 20 کلو کا بٹا، یہ تو واقعی ہیں۔ پھر 1 کوئنٹل یہ تقدیری پیمانہ ہے کہ 100 کلو کا نام ہے 1 کوئنٹل، کہ 1 کوئنٹل کا بٹا لاؤ، اس کا بٹا کہاں سے ہوگا، اس کا بٹا پٹا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جیسے 1 کوئنٹل ایک تقدیری پیمانہ ہے، اسی طرح سے وسق ایک تقدیری پیمانہ ہے، اور مد اور سا یہ حقیقی پیمانے ہیں جو لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، استعمال ہوتے تھے۔ تو 60 سا 1 وسق، تو 300 سا یہ 5 وسق، 300 سا یہ 5 وسق۔ 7 کی مقدار کیا ہے اس میں اختلاف و جھگڑا ہے، لہذا 5 وسق کی مقدار میں بھی فرق پڑے گا۔ جب سا میں فرق ہے تو اس کا فرق وہاں بھی جائے گا۔ یہاں تو آپ یہ بحث آ رہی ہے، یہاں تو آپ گول گول یہ یاد رکھیں کہ حنفیہ کے قول کے مطابق 5 وسق ہیں تقریباً 10 کوئنٹل، 10 بوریاں، یہ جو بوری ہے اس میں 1 کوئنٹل آتا ہے، تو 10 بوریاں یہ نصاب ہے۔ کسی کے کھیت میں اتنی پیداوار ہوگی تب زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پیداوار ہے تو کچھ واجب نہیں۔ یہ رائے ہے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کی کہ کھیتوں کی اور باغات کی پیداوار میں زکوٰۃ سے مراد ہے عشر، زکوٰۃ سے مراد ہے عشر، اور عشر سے مراد ہے عشر اور نصف عشر۔ اگر سینچائی پر محنت یا خرچ نہیں کیا گیا تو 10واں حصہ عشر، اور اگر سینچائی پر محنت کی گئی یا خرچ کیا گیا تو 20واں حصہ نصف عشر، دونوں کو عشر ہی کہتے ہیں، اور اسی عشر کو زکوٰۃ صدقہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں سے زکوٰۃ عشر دیا جاتا ہے، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ذخیرہ کرنے کے قابل پیداوار ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ بقدر نصاب پیداوار ہو، یعنی کم سے کم 5 وسق پیداوار۔ بڑے میاں اکیلے یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی نصاب ہے،
نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی نصاب ہے. آپ کے کھیت میں سے، آپ کے باغ میں سے جو بھی پیدا ہو اس میں اللہ کا حق عشر واجب ہے، صدقہ واجب ہے، زکات نکالو. البتہ گورنمنٹ جو وصولی کرے گی وہ وصولی کرے گی 5 وسق سے زائد پیداوار میں. اس سے کم پیداوار یا ایسی چیزیں جو بگڑ جانے والی چیزیں ہیں گورنمنٹ لینے نہیں آئے، وہ کھیت والا باغ والا اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے. جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں اور 5 وسق یا زیادہ پیداوار ہیں تو پھر آپ اس کا عشر اپنے طور پر غریبوں کو نہیں دے سکتے. وہ گورنمنٹ وصول کرے گی، وہ گورنمنٹ لے جائے گی اور وہ تقسیم کرے گی. مثلا ایک آدمی نے کھیت میں دھنیا بویا ہے، پالک بوئی. اب سارے کھیتوں میں سے پالک گورنمنٹ وصول کرے گی تو مرکز پر لے جاتے جاتے سڑ جائے گی. کہاں تقسیم کرے گی؟ لہذا ایسی چیزیں، سبزی ترکاریاں، بیگن ہیں، لوکی ہیں، آلو ہیں، ٹماٹر ہے، تورئی ہے، یہ سب سڑ جانے والے، ختم ہو جانے والی چیزیں گورنمنٹ اس کو وصول کرنے نہیں آئے گی. جتنے بھی ہو اس کا باغ والا، کھیت والا اپنے ہاتھ سے ہی غریبوں کو اس کا اجر دے. پھر پیداوار بھی 5 وسق یا زیادہ ہو تو گورنمنٹ لینے آئے گی. کیوں 5 وسق؟ میں نے بتایا 9.5 کوئنٹل یعنی 10 بوری. تو 10 بوری ہوں گے تو 1 بوری اجر میں دی جائے گی. تو اب حکومت کی جو وصول کرے گی تو کوئی سر پہ اٹھو کے تھوڑی لے جائے گی، اس کا ٹرک گھومے گا، کھیتوں میں ٹرک گھومے گا. تو ایک کے یہاں 1 دھڑی لینا ہے، ایک کے یہاں 2 کلو لینا ہے. 1 دھڑی اور 2 دھڑی کے لیے 2 کلو کے لیے ٹرک کہاں گھومتا پھرے گا؟ کم سے کم 1 بوری ہو تو اس کھیت میں ٹرک جائے گا. ایک جگہ سے 2 دھڑی ملنا ہے، 2 دھڑی ملنا ہے، 1 دھڑی ملنا ہے، 2 دھڑی. تو اب 1 دھڑی 2 دھڑی کے لیے ٹرک کہاں وصولی کرنے جائے گا؟ لہٰذا ایسی تھوڑی مقدار کے اندر پیداوار کی عشر جو ہے وہ مالک اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے دیتے. ہاں معتد بھی مقدار ہو جس کی وصولی کے لیے گورنمنٹ کا ٹرک جائے تو گورنمنٹ کا کوئی نقصان نہ ہو، کم سے کم 1 بوری ملے. لہذا 5 وسق یا زیادہ پیداوار ہوگی تو اب آپ اس کا عشر جو ہے اب اپنے طور پر غریبوں کو نہیں دے سکتے ہیں، اب حکومت ہی وصول کرے. تو امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ 2 شرطیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے وصول کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ عشر وصول کرے گی ایسی چیزوں کو جو اسٹور کر کے رکھی جاتی تو وہ اپنے یہاں لے اگر گڈاؤن میں بھرے گی اور پھر وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا. اور جو سڑنے والی ہیں اسے کیا کرے گی گورنمنٹ لے کر. اسی طرح سے ایک معتد بھی مقدار ہے تو اس میں سے گورنمنٹ وصول کر کے لے جائے گی. تھوڑی تھوڑی مقدار گورنمنٹ کہاں وصول کرتی پھرے گی. اس لیے امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ عشر کے لیے، وجوب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کوئی قلیل و کثیر ہو یا باقی رہنے والی یا بگڑنے والی ہو، سب میں عشر والی. یہ ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کی روشنی میں جو حدیث شریف ہے اسے سمجھنا. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اتنا شور مت مچاؤ، مجھے معلوم ہے تمہیں یاد ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب
المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سند على درجة صحيح أن قال إن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس حدیث میں 3 جملے ہیں، 2 جملے گزر چکے ہیں اور متفق علیہ. اونٹوں کا نصاب 5 اونٹ ہے، اس سے کم میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. اونٹوں کے ریوڑ کے لیے عربی میں لفظ ہے ذود. 5 سے لے کر 10 تک یہ لفظ بولا جائے گا. پھر اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہیں تو ذود نہیں کہیں. 5 سے لے کر یا بعض نے کہا 3 سے لے کر 3 سے 10 تک یا 5 سے 10 تک، اسی کو ذود کہیں گے. تو اگر کسی کے پاس میں 5 سے کم اونٹ ہیں، اونٹوں کا ریوڑ 5 سے کم ہے تو کچھ نہیں. قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة. دوسرا مسئلہ، چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، یعنی 5 اوقیہ. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. یہ بھی ایک تقدیری وزن ہے. 40 درہم کا مجموعہ کا نام ایک اوقی ہے. تو 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی چاندی کا دراہم کا نصاب 500 درہم. یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. وسق کیا ہے وہ میں نے بتا دیا تھا اور آگے بھی آ رہا ہے. جس کے 5 وسق 9.5 کوئنٹل ہوتے ہیں. اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ ٹکڑا کس چیز سے متعلق؟ جمہور یہ کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ اور ہمارے صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا باغات اور کھیتوں کی پیداوار سے متعلق ہے، اور صدقہ سے مراد عشر ہے. اور جب 10 کوئنٹل تو لامحالہ ایسی چیز ہوگی کہ جو اس کو ذخیرہ کر کے رکھا جائے، اسٹور کیا جائے. 10 کوئنٹل کیسے اکٹھا ہوگی؟ کھیت میں سے ایک ٹوکرا ٹماٹر نکلے وہ بیچ دیے، دوسرے دن دوسرے اتریں گے، وہ 10 کوئنٹل ٹماٹر اکٹھا کہاں ہوں گے؟ تو ما لہو ثمرۃ باقیۃ، یہ قید بھی اسی میں سے نکل آئے. اس لیے ان بزرگوں نے 2 شرطیں لگائی کہ باغات اور کھیتوں کی پیداوار میں عشر واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی پیداوار ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا نصاب 5 وسق ہے، اس سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں. میں نے بتایا تھا کہ امام اعظم اکیلے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی پیدا ہو کھیت میں یا باغ میں ہر چیز میں عشر واجب ہے. اور یہ حدیث شریف حکومت جو عشر وصول کرے گی، جیسے مویشی، اس کی زکوٰۃ آدمی اپنے طور پر خود غریب کو نہیں دے سکتا، بلکہ جانوروں کی زکوٰۃ حکومت لے جائے گی، حکومت ہی کو دینی ضروری ہے. اسی طریقے پر کھیتوں کی اور باغات کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے یہ بھی حکومت ہی لے گی. اپنے طور پر غریبوں کو دینے کا اختیار نہیں. یہ جو حکومت ہی لے گی اس کے لیے یہ ارشاد ہے کہ حکومت لے گی ایسی چیزوں کا عشر جو اسٹور کر کے گوداؤن میں رکھی جا سکتی. جو بگڑنے والی چیزیں ہیں وہ حکومت وصول نہیں کرے گی، حکومت لے کر کہاں رکھے گی. اور کم از کم 5 وسق پیداوار ہو تو حکومت اس میں سے لے گی، کیوں ایک بوری حکومت کو ملے گی. ایک بوری لینے کے لیے ٹرک بھیجنا آسان ہے. اس سے کم یا ایسی چیزیں جو بگڑنے والی ہیں
یا پیداوار کی مقدار اس سے کم ہو تو اس کا عشر مالک خود غریبوں کو دے۔ اس سلسلے میں اگلے صفحے پر ایک حدیث آ رہی ہے جو نہایت ضعیف ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر بنا کر کے یمن بھیجے گئے تھے تو انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور نے ان کو جواب دیا کہ لیس فی الخضروات صدقۃ یا شیء، سبزی ترکاریوں میں کچھ نہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ بھی گورنر صاحب کو دیا ہے، گورنر صاحب سبزی ترکاریوں میں سے کوئی چیز وصول نہیں کریں گے، یعنی سبزی ترکاری کی تھوڑی مقدار ہو چاہے بہت بڑی مقدار ہو، گورنمنٹ وصول نہیں کرے، اس لیے تو بگڑ جائے گی، لا کر جمع کر کے پھر بانٹنا وہاں تک تو بگڑ بھی جائے گی، لہذا ایسی بگڑنے والوں کی چیزوں کی زکاتیں خود ہی مالے کام دیں گے۔ تو وہ حدیث اور یہ حدیث دونوں حدیث امام اعظم کے نزدیک حکومت کی وصولی سے متعلق، نفس وجوب سے متعلق نہیں۔ پھر امام اعظم کے دلائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ حدیثوں کا انہوں نے جواب دے دیا، لیکن امام اعظم کے کہ ہر چیز میں عشر واجب ہے، اس کے دلائل کیا ہے؟ امام اعظم نے دلائل میں قرآن و حدیث کی وہ نصوص پیش کی ہیں جس میں عموم کے ساتھ اور اطلاق کے ساتھ کھیتوں کی اور زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیت کٹیں اس دن جو اللہ کا حق ہے وہ دو۔ اب یہ نظام ہے، تھوڑی مقدار ہو زیادہ مقدار ہو، بگڑنے والی ہو رہنے والی ہو، عام ہے، جیسا ہر چیز میں سے اللہ کا حق دیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ہم نے زمین میں سے جو تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ بھی عام ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، رہنے والا ہو بگڑنے والا ہو۔ اور اگلے صفحے پر حدیث آ رہی ہے بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ابن عمر کی، اس کے الفاظ ہیں فیما سقط السماء والعیون العشر الی آخر، فیما سقط السماء والعیون العشر، وہ پیداوار جس کو سینچا ہے بارش نے یا چشموں نے اس میں 10واں حصہ ہے۔ یہ بھی حدیث عام ہے، مقدار تھوڑی ہو زیادہ ہو، رہنے والی ہو بگڑنے والی ہو، عام ہے۔ جس پیداوار کو چشموں نے اور بارش نے سینچا ہے اس میں 10واں حصہ ہے۔ یہ اس طرح کی میں نے مثال دی، 2 آیتیں بتائی، ایک حدیث بتائی، ایسے اور بھی نکلیں گے آیتیں اور حدیثیں۔ یہ جو عمومات ہیں، عمومات، اس سے امام اعظم نے استدلال کیا۔ اس کے بعد یہ جاننا، بحث پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ مجھے اس مسئلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل پر اطمینان نہیں، شرح صدر نہیں، میں اس میں صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کا جو موقف ہے اسی کو حق سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے امام اعظم کے دلائل جو ہیں وہ تشفی بخش نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کے تو بہت سے درجے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تو بہت سے درجے ہیں۔ جہاں اللہ چاہے خرچ کرو، آپ کہیں دیکھو زکوٰۃ آ گئی، ایسا تو نہیں، خرچ کرنے کے تو بہت درجے ہیں۔ اور آگے حدیث آ رہی ہے کہ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھا کر سو رہے ہو تم مسلمان نہیں۔ تو ایک آدمی اس کے پاس مالدار ہے ہی نہیں، زکوٰۃ واجب ہی نہیں، لیکن کھاتا پیتا ہے، پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا ہے اور پڑوسی بھوکا ہے، کا تو مسلمان نہیں ہے۔
اس کو بھی خرچ کرنا ہے، اگر جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اسے بھی خرچ کرنا ہے۔ تو جو ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کٹے اس دن اللہ کا حق دو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب باغات میں سے آم توڑے جائیں، کھجوریں توڑی جائیں یا کھیت کٹے، اس وقت غریب غربا جیسے گھروں پر مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ غریب غربا کھیتوں میں بھی مانگنے آتے ہیں، ان کو بھی دو بیچاروں کو کچھ، ان کو محروم مت لوٹاؤ۔ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، عشر واجب ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ مانگنے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو تمہیں توفیق ہوتے دو اسے، ان کو محروم مت لوٹاؤ۔ کہا گیا روایت میں کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر بھی آئے تو اسے محروم مت کرو، اسے تو نہیں ہے تو خوبصورتی کے ساتھ معذرت کرو۔ تو اب آتو حق کہو یوم حصادہ سے یہ کہنا کہ یہ وہ عشر ہے جو زکوٰۃ کے بمنزلے ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو بہت سی شکلیں ہیں۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ انفقوا تو کلی مشقق ہے، اس میں تو زکوٰۃ سے لے کر نفلی صدقات تک سبھی خیرات کرنا اس میں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ ساری جو عام نصوص ہیں اس میں جو خرچ کرنے کا ذکر ہے ان سب کو زکوٰۃ پر معمول کر لینا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ خرچ کرنے کے تو بہت سی شکلیں ہیں اوپر سے نیچے تک، جو بھی شکل آپ خرچ کریں گے وہ عنایت کے تحت میں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شریعت نے ہر چیز کے لیے نصاب بنایا، چاندی کا یہ نصاب ہے، سونے کا یہ نصاب ہے، اونٹوں کا یہ نصاب ہے، گایوں کا یہ نصاب ہے، بکریوں کا یہ نصاب ہے، تو زمین کی پیداوار بیچاری کیوں محروم رہ جائے؟ اس کے لیے کوئی نصاب نہیں، 2 کلو ہو تب بھی دو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر چیز کے لیے نصاب ہے، اس کے لیے نصاب ہونا چاہیے۔ اس کا جواب امام اعظم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ارض نامی ہے یہ خود نصاب ہے، اور نظیر پیش کی گئی ہے کہ جیسے غیر مسلموں سے خراج لیا جاتا ہے، اس میں کوئی نصاب نہیں، جو زمین ہے چاہے وہ نہ بوئے، زمین پر جو بیگھا ہے وہ لیا جائے، کیونکہ زمین ہے اس کے پاس، وہ بوئے یا نہ بوئے بیگھا لیا جائے۔ ایسے اس کے پاس، مسلمان کے پاس ارض نامی ہے، لہذا نصاب کی ضرورت نہیں، یہ ارض نامی یہ خود نصاب ہے، اب اس کے بعد دوسرا نصاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جواب دیا گیا ہے اور یہ ایک درجے میں معقول جواب ہے، لیکن خراج اور عشر کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ خراج یہ ایک ٹیکس ہے اور عشر ایک عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، عشر بھی بمنزلے زکوٰۃ ہے، اور جہاں زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے وہیں عشر خرچ ہوتا ہے، لہذا یہ تو ایک عبادت ہے، اور خراج جو ہے تو ایک ٹیکس ہے، بیگھا جو زمینوں پر ہوتا ٹیکس ہے، لہذا دو الگ الگ بات کی ہیں، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں کہ اگر خراج میں نصاب نہیں ہے، زمین ہی نصاب ہے، تو اس شہر میں بھی نصاب کوئی نہیں، زمین ہی نصاب ہے، یہ صحیح نہیں، یہ دو الگ الگ باب ہیں۔ جیسے امام شافعی علیہ الرحمٰن نے مسح راس کو قیاس کیا ہے اعضائے مفتولہ پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، دو الگ الگ باب ہیں، یہ مسح ہے، یہ غسل ہے۔ اسی طریقے پر یہ عشر یہ عبادت ہے اور ایک شرعی حق ہے اور یہ ٹیکس ہے، اس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں، اس لیے غیر مسلموں پر وہ رکھا گیا، لہٰذا اس کو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ دوسری بات ہے کہ قیاس کرنا تو پورا کرو، اسی خراجی زمین میں اگر وہ مالک نہ بھی بوئے تو بیگھا لیا جائے، تو کہو دوسری زمین میں اگر مالک نہ بھی بوئے تو عشر لیا جائے، کہاں سے لیا جائے گا جب بویا ہی نہیں؟ یہاں تو شرط ہے وہ بوئے اور پیداوار ہو تو عشر لیا جائے گا، نہیں بویا اس نے زمین خالی چھوڑ دی تو کچھ نہیں، اور خراج میں زمین خالی چھوڑ کر نہ بوئے تو بھی خراج لیا جائے، لہذا قیاس کرنا تو پورا کرو کہ جیسے وہاں نہ بوئے تب بھی خراج لیا جاتا ہے، یہاں نہ بوئے تب بھی عشر لینا چاہیے، ایسا نہیں، کسی کے نزدیک ایسا مسئلہ نہیں۔
پھر یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میں تو آج تک اس کی حقیقت نہیں پا سکا۔ دیکھو مسئلے دو ہیں، دور اول میں کچھ لوگ رفع دین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے، کچھ آمین بالجہر کرتے تھے، کچھ آمین بالسر کرتے تھے، کوئی فاتحہ پڑھتا تھا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا۔ یہ لوگوں کے اختیاری مسائل ہیں، اس کی یہ رائے ہو یہ کرو، اس کی یہ رائے ہو یہ کرو۔ اور یہ مسئلہ تو یہ تو سرکاری مسئلہ ہے، اور پھر بہت بات کا نہیں ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ تو پہلی صدی کے ختم کے ہیں، اس وقت میں اسلامی حکومت نہایت اسٹرانگ حکومت تھی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کا اس وقت کیا طریقہ تھا، ان کے یہاں کیا نظام تھا۔